بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت ذوالقرنین جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے وہ کون تھے؟ کیا یہ مسلمان تھے؟ کیا سکندر اعظم اور ذوالقرنین ایک ہی شخصیت کے نام ہے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یہ تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار کی تمام سازشیں ناکام ہو رہی تھی اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ تب مکہ کے مشرک سردار عقبہ بن معید اور نصر بن حارث یہودی عالموں سے مدد طلب کرنے مدینہ پہنچے۔ علماء یہود نے ان کفار کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھو، وہ ان کے جواب تب ہی دے سکتے ہیں اگر وہ اللہ کے نبی ہے۔ ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھو جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین۔ ان چند نوجوانوں کا واقعہ پوچھو جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب، اور روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہودی علماء نے یہ سوالات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ پرکھنے کے لیے سامنے رکھے اور کہا کہ اگر وہ ان کا جواب دے دیں تو وہ اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں اور تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ قریش مکہ نے وہ 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ان کے جواب میں حضور علیہ السلام پر سورہ کہف نازل ہوئی، جن میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت فرمائی اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہے ہیں اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہ کی تھی۔ واقعہ اسی طرح ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ وہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا اب آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سراغ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 83-98۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے تفصیلی جوابات سن کر
کئی لوگ ایمان لے آئے، مگر قریش مکہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور ذوالقرنین کے حوال کو ایک افسانوی داستان قرار دے کر اپنے دعوے سے مکر گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اس لیے 100% حقیقت ہے۔ آج اسے تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے۔ ذوالقرنین کون تھے، کہاں سے تھے اور کب تھے؟ یہ وہ سوالات تھے کہ گزشتہ زمانوں میں جن پر بے انتہا بحث ہوئی۔ ابتدائی ادوار میں سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا گیا کیونکہ اس کی سلطنت مشرق اور مغرب میں قائم تھی، لیکن سکندر تو ایک خود پرست اور جابر حکمران تھا، جبکہ قرآن کے مطابق ذوالقرنین موحد اور رحم دل بادشاہ۔ یہ پہیلی اپنی جگہ قائم رہی، ایک بادشاہ کہ جس کی سلطنت کے آگے سکندر و چنگیز خان کی سلطنتیں بھی کم تھیں، اپنی شان و شوکت کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں کہیں گم تھا، یہاں تک کہ جدید دور کے علماء پر یہ راز افشاں ہوا کہ ذوالقرنین دراصل ایک نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے جو کہ قرآن پاک نے یہودیوں کے جواب میں انہیں دیا۔ یہودیوں کے نزدیک اسے ایک نجات دہندہ اور مسیحا کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو بابل کے تسلط سے چھٹکارا دلایا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قید کے دوران ایک خواب میں ایک 2 سینگوں والا مینڈھا یہودیوں کے نجات دہندہ کی صورت میں دیکھا۔ تب سے یہودی اس بادشاہ کو یہی لقب دیتے آئے ہیں۔ یہ بادشاہ تھا ایران کا سائرس اعظم، جو سکندر سے کئی 100 سال پہلے ہی تمام دنیا کی تاجداری کا صحرا اپنے سر سجا چکا تھا۔ آئیے اس کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں 2 بڑی، ایک تھی میڈو پرشین امپائر جبکہ دوسری بابل یعنی بیبلون تھی۔ اسی دور میں بابل پر ایک نہایت زبردست اور ظالم بادشاہ بخت نصر برسر اقتدار آیا، جس نے تمام دنیا کو اپنا مطیع و تابعدار کر لیا۔ اب اس کی نظر یہودیوں کے علاقے شام و فلسطین پر پڑی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنے تک سے گریز نہ کرتے۔ اس وقت کے نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر کار بخت نصر کذاب کی طرح ان کے سروں پر نازل ہوا۔ ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا، لاکھوں یہودی قتل کیے گئے اور لاکھوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا بابل لے گیا۔ انہی دنوں ایران کی ایک چھوٹی سی ریاست انشان پر کمبوجیا نامی رئیس حکومت کرتا تھا۔ اسے جنگ و جدل کا کوئی شوق نہ تھا، صرف اپنے آرام اور دولت کی پرواہ تھی۔ اس کی ساری زندگی اپنے ماتحت قبیلوں کے آپسی جھگڑے سلجھاتے گزری، لیکن اس کا ایک بیٹا سائرس تھا جو نہایت بہادر اور جنگجو تھا۔ کچھ دشمن قبائل نے اسے لڑکپن میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن سائرس اپنی عقل بندی اور بہادری کے ذریعے بچ نکلا۔ آخر کار وہ اپنی ریاست انشان کا حاکم بنا۔ اس نے اپنے باپ کے جمع کیے خزانے کو بے دریغ عوام کی فلاح کے لیے خرچ کیا، تعمیرات کروائیں اور عدل کا نظام قائم کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے فارس کے تمام قبیلے اس کے فرما بردار ہوئے۔ میڈیا کے بادشاہ استیاغس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انشان پر فوج کشی کی۔ استیاغس ایک نااہل اور جابر حکمران تھا۔ میڈیا کی فوج کو سائرس میں اپنے لیے ایک نیا رہنما نظر آیا اور وہ سائرس کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح میڈیا اور فارس کی تمام ریاستوں نے اسے اپنا واحد شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ میڈیا کے پڑوس میں ان دونوں موجودہ ترکی کے مقام پر لیریا نامی ایک ریاست قائم تھی، جس نے سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کی خاطر میڈیا پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ سردیاں آن پہنچی اور دونوں افواج نے واپسی کی راہ لی۔ سائرس نے سوچا کہ گرمیوں تک تو دشمن ریاست مصر، یونان اور نہ جانے کہاں کہاں سے مدد طلب کر لے، چنانچہ وہ سخت ترین طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے سر پہ جا پہنچا، جبکہ دوسری طرف مقابل ریاست کے بادشاہ گوڈس نے سردیوں میں امن کے پیش نظر تمام افواج کو برخاست کر دیا تھا۔ سائرس نے معمولی جنگ کے بعد لیریا کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے وہ مغرب کی سمت میں مزید آگے گیا، جہاں اسے سورج بحر ایجین میں غروب ہوتا دکھائی دیا۔ قرآن سے ملتے جلتے بیان کئی مغربی مورخین نے قلم بند کیے۔ سائرس کو سورج ایسا دکھائی دیا
جیسے ایک سیاہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مشرق میں ایک مہم پر روانہ ہوا جہاں وحشی صحرا نشین قبائل نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبائل مکران میں آباد تھے۔ یہاں سے سائرس مزید مشرق میں گیا حتیٰ کہ انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ اسی دوران بابل میں بخت نصر مر چکا تھا اور اس کا نااہل اور عیاش بیٹا بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ سائرس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے بے خبر شراب و شباب میں مشغول رہتا۔ ایک دن اسی طرح رقص و سرور کی محفل جاری تھی۔ اس کی محبوبہ اس کی آغوش میں تھی کہ اچانک اس کی محبوبہ نے شراب سے بھرے سونے کے پیمانے کو پھینک دیا اور ہیکل سلیمانی سے لائے گئے مقدس برتنوں میں شراب پینے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ جو خود بھی نشے میں دھت تھا، اس نے فوراً برتن منگوائے اور محفل میں سرے عام برتنوں میں شراب پی جانے لگی کہ اچانک ایک پراسرار ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے شاہی محل کی دیوار پر ایک عبارت لکھ دی۔ بادشاہ اور تمام درباریوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ عبارت تھی منے منے ثقیل و فرسین۔ اس عبارت کا مطلب سمجھنے کی خاطر پوری سلطنت سے عالم و فاضل بلائے گئے، مگر کوئی اس کا مطلب نہ بتا سکا۔ آخر میں بادشاہ کی ماں کے کہنے پر حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا گیا۔ آپ نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب لیا اور اسے تمام کر ڈالا۔ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ تیری مملکت تقسیم ہوئی اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ اس واقعے کے بعد بابل کے عوام جو پہلے ہی بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان تھے، انہوں نے سائرس سے مدد کی درخواست کی، یہاں تک کہ بابل کے کئی فوجی عہدیدار تک سائرس سے آن ملے۔ اس کے باوجود بابل کو فتح کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں بابل سب سے بڑھ کر ناقابل تسخیر تھا۔ اس کی فصیلیں اتنی مضبوط تھی کہ کوئی فاتح اس پر حملے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، لیکن سائرس نے بڑی ہی اعلیٰ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے نہریں کھود کر دریائے فرات کا رخ موڑ دیا، اور جہاں سے دریائے فرات اس شہر میں داخل ہوتا تھا، وہاں سے اپنی فوج اس شہر میں داخل کر دی۔ بابل کی فوج فصیلوں اور برجوں پر ابھی تک پہرا دے رہی تھی اور اندر شہری حکومت بدل چکی تھی۔ ایسا بادشاہ تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ جس کی فتح پر خون کی ندیاں بہانے کے بجائے فتح ہونے والی عوام نے بھی خوشیاں منائی۔ سائرس نے یہودیوں کو آزاد کیا اور انہیں وسائل فراہم کیے کہ وہ جا کر اپنے شہروں کو دوبارہ آباد کریں۔ تب سے یہودی سائرس کے احسان مند ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں۔ بابل کی فتح کے بعد سائرس اعظم اپنے آخری اور سب سے خطرناک مہم پر روانہ ہوئے، جہاں یاجوج ماجوج نامی ایک وحشی قوم کے علاقے کے قریب پہنچے۔ یاجوج و ماجوج شمال میں آباد ایک ایسی قوم تھی کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر آبادی پر حملہ آور ہوتی اور لوٹ مار کر کے عوام کو پریشان کرتی۔ چنانچہ سائرس اعظم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی ایک دیوار قائم کر دی۔ ناظرین، یاجوج و ماجوج نامی یہ قوم اسی لیے اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا دنیا میں ظاہر ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ یہ وہ وحشی قوم تھی کہ جس سے لڑنے کی طاقت سائرس اعظم میں نہ تھی، اسی لیے سائرس اعظم نے انہیں ایک دیوار کی مدد سے روکا۔ اس دیوار کی تعمیر کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت سے بن سکی ہے۔ جب اللہ کے وعدے کا وقت آئے گا، یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سائرس اعظم ایران کے قدیم دین پر نہیں بلکہ ایک خدا پر یقین رکھنے والے بادشاہ تھے۔ سائرس اعظم کے ذوالقرنین ہونے کی سائنسی تحقیق 1838 میں ان کا ایک سنگی مجسمہ دریافت ہونے کے بعد ہو گئی تھی، جس میں ان کے سر پر 2 سینگوں والی ایک ٹوپی نمایاں دیکھی جا سکتی ہے۔ سکندر اعظم جیسے فاتح نے ان کے مقبرے پر آ کر خراج عقیدت پیش کیا، اور اب سائرس نامی اس بادشاہ کا مقبرہ ایران میں پارسا گرد کے مقام پر دریافت ہو چکا ہے۔